هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے اعراب اسم سے است۔ جان لیجئے کہ اسم کے اعراب 3 ہیں: رفع و نصب و جر، رفع اور نصب اور جر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کے لحاظ سے اسم متمکن کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اسم متمکن کی تعریف پہلے آ چکی ہے۔ اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ تو اعراب کے لحاظ سے اسم متمکن کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر۔ اس فصل کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں ہم جان لیتے ہیں تاکہ اس فصل کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں: اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت ضمہ، فتح، کسرہ کو کہتے ہیں، اور اعراب بالحروف واو یا الف کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں: اعراب بالحرکت کی اور اعراب بالحرف کی۔ ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے لفظی، دوسرے کا نام ہے تقدیری۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے جاءنی زیدن میں زیدن ہے تو زیدن کے اندر جو پیش ہے وہ اعراب ہے، اور یہ ہے اعراب لفظی ہے، لفظ کے اندر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے جاء یحییٰ یا جاء موسیٰ، تو اس میں جو موسیٰ ہے اور یحییٰ ہے اس کے اندر اعراب تقدیری ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم متمکن کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع اس حالت کو کہتے ہیں جو عامل رافع کی وجہ سے پیدا ہو، رفع دینے والا عامل کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رفع۔ اور نصب اس حالت کو کہتے ہیں جو عامل ناصب کی وجہ سے پیدا ہو۔ جر اس حالت کو کہتے ہیں جو عامل جار کی وجہ سے پیدا ہو، جر دینے والے عامل کی وجہ سے پیدا ہو۔ اور ایک اعراب ہے اس کو جزم کہتے ہیں، تو جزم اس حالت کو کہتے ہیں جو عامل جازم کی وجہ سے پیدا ہو۔ رفع 4 چیزوں کے ساتھ آتا ہے: ضمہ، واو، الف اور اثبات نون۔ کبھی رفع ضمہ کے ساتھ آئے گا، کبھی رفع واو کی شکل میں آئے گا، کبھی رفع الف کی شکل میں آئے گا، اور کبھی رفع صرف نون کو باقی رکھ کر رفع دیا جاتا ہے، لیکن ان چاروں میں اصل ضمہ ہے۔ نصب 5 چیزوں کے ساتھ آتا ہے: کبھی فتح کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسرہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی نون کو ساقط کر کے نصب دیا جاتا ہے، لیکن ان 5 میں اصل فتح ہے۔ جر 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے: کبھی کسرہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی فتح کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، لیکن ان تینوں میں اصل کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جزم 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے: کبھی سکون کے ساتھ آتا ہے، کبھی لام کے حذف کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی اسقاط نون کے ساتھ آتا ہے، مگر ان 3 چیزوں میں اصل سکون ہے۔ ٹھیک ہے، مبنی کی حرکات کو ضم، فتح، کسر کہتے ہیں، اور معرب کی حرکات کو رفع، نصب، جر کہتے ہیں۔ اور ضمہ، فتح، کسرہ یہ مبنی اور معرب کی حرکات کے درمیان مشترک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی معرب اور مبنی دونوں کی حرکات کو ضمہ، فتح، کسرہ کہہ سکتے ہیں،
ورنہ خاص طور پر مبنی کی حرکات کو ضم، فتح، کسر کہتے ہیں اور معرب کی حرکات کو رفع، نصب، جر کہتے ہیں۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو ترکیب کرتے وقت مرفوع کہتے ہیں، اور جس اسم پر نصب ہو اس کو ترکیب کرتے وقت منصوب کہتے ہیں، اور جس اسم پر جر ہو اس کو ترکیب کرتے وقت مجرور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان باتوں کو آپ ملحوظ رکھیں، یاد کر لیں۔ اب ہم اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رہیں گی تو اس عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی بدا کے اعراب اسم سے است، جان لیجئے کہ اسم کے اعراب 3 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ رفع، نصب، جر۔ 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو یہ اسم کے اعراب ہیں۔ تو اب آگے جو اقسام بیان کریں گے، اسم متمکن کی 16 اقسام، ان کے اندر یہی اعراب آئیں گے، رفع، نصب، جر۔ اب دھیان رکھیے گا، ملحوظ رکھیے گا۔ کہنے وہ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب برشازدہ قسم است، اور اسم متمکن اعراب کے اقسام کے اعتبار سے 16 قسموں پر ہے۔ تو اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے اقسام کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اب ہر ایک کو ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اول مفرد منصرف صحیح، پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، چوں زیدن، جیسے کہ زیدن۔ دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، چوں دلعن، جیسے کہ دلعن۔ سوم جمع مکسر منصرف، تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، چوں رجالن، جیسے کہ رجالن۔ اب ان تینوں کا اعراب مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب ایک ہے، اسی لیے ان تینوں قسموں کو ایک ساتھ بیان کیے۔ ٹھیک ہے، کیا ان کا اعراب؟ رفع شاہ بضمہ باشد، ان سب کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، و نصب بفتحہ، اور نصب فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، و جر بکسرہ، اور جر کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، چوں جاءنی زیدن و دلعن و رجالن، جیسے کہ جاءنی زیدن اور جاءنی دلعن اور جاءنی رجالن، و رأیت زیدن و دلون و رجالن، اور رأیت زیدن اور رأیت دلون، و رأیت زیدن و دلون و رجالن، اور رأیت زیدن اور رأیت دلون اور رأیت رجالن، و مررت بزید و دلو و رجال، اور مررت بزید، مررت بدلو، مررت برجال۔ تو ان 3 قسموں کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو پہلی قسم کا نام ہے مفرد منصرف صحیح۔ تو مفرد سے مراد وہ لفظ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو۔ اب غیر منصرف کس کو کہتے ہیں آگے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور صحیح کہتے ہیں وہ لفظ جو معطل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور نحوی کے اصطلاح میں صحیح وہ لفظ ہے جس کے لام کلمے پر حرف علت نہ ہو، جیسے مثال دیے زیدن۔ تو اگر کوئی لفظ ہے، مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے، یعنی اس کے لام کلمے پر حرف علت نہیں ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہوگا کہ رفع ضمے کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرے کے ساتھ۔ تو اس کا اعراب ہوگا اعراب لفظی ہوگا، اعراب تقدیری نہیں ہوگا۔ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ جیسے مثال دی ہے جاءنی زیدن، تو جاءنی زیدن کے اندر زیدن یہ مفرد ہے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اور یہ منصرف ہے۔ منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا کوئی ایک سبب نہیں پایا جا رہا ہے جو سبب کے قائم مقام ہو،
اس لیے یہ منصرف ہے، اور یہ صحیح ہے، اور صحیح اس لیے ہے کہ اس کے لام کلمے پر حرف علت نہیں ہے۔ تو اس کا اعراب یہ ہوا جاءنی زیدن حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، رأیت زیدن حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہے، مررت بزید حالت جر میں یہ کسر لفظی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ ٹھیک ہے، تو مفرد سے مراد وہ لفظ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، پہلے آ چکا ہے، اور منصرف سے مراد یہ کہ غیر منصرف نہ ہو، اور جاری مجرا صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کا قائم مقام ہو۔ ٹھیک ہے، جاری مجرا صحیح یہ نحات کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے لام کلمے پر حرف علت اور ما قبل ساکین ہو، جیسے دلعن۔ تو دلعن یہ جاری مجرا صحیح یعنی صحیح کے قائم مقام ہے۔ کیوں صحیح کے قائم مقام ہے؟ اس لیے کہ جاری مجرا صحیح نحوی کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ لام کلمے پر حرف علت اور اس کا ما قبل ساکین ہو۔ تو یہاں لام کلمے دلعن کے اندر لام کلمہ واو ہے، اور واو حرف علت میں سے، حرف علت 3 ہے، الف واو یا، تو حرف علت میں سے واو ہے، اور واو کا ما قبل لام ہے، لام ساکن ہے۔ تو جاری مجرا صحیح یعنی وہ لفظ جس کے لام کلمے پر حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، تو دلعن کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ مفرد ہو، منصرف ہو، جاری مجرا صحیح ہو، تو اس کا اعراب بھی وہی ہے جو پہلی قسم کا اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جر میں کسر لفظی کے ساتھ۔ جیسے ھذا دلعن، تو دلعن یہ مفرد ہے۔ مفرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ تثنیہ و جمع نہیں ہے۔ منصرف ہے، منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور جاری مجرا صحیح ہے، جاری مجرا صحیح اس لیے ہے کہ اس کے لام کلمے پر حرف علت ہے اور اس حرف علت کا ما قبل ساکین ہے۔ تو ھذا دلعن یہ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، رأیت دلعن حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور مررت بدلوین رأیت دلعن حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہے، اور مررت بدلوین حالت جر میں کسر لفظی کے ساتھ ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی تیسری قسم ہے، اس کا نام ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر کی تعریف پہلے آ چکی ہے کہ جمع بناتے وقت اس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو۔ تو جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سالم نہ ہو، جمع مکسر ہو یعنی جمع سالم نہ ہو، اور منصرف سے مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف نہ ہو۔ تو اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب بھی وہی ہے جو پہلی دو قسم کا اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جر میں کسر لفظی کے ساتھ۔ جیسے انہوں نے مثال دیا جاءنی رجالن، تو رجالن یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کیوں ہے؟ جمع مکسر اس لیے ہے کہ جمع سالم نہیں ہے۔ جمع سالم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رجلن سے جب ہم نے رجالن جمع بنایا ہے تو واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہا، واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے، اس لیے جمع مکسر ہے۔ اور منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو جاءنی رجالن حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، رأیت رجالن حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور مررت برجالن حالت جر میں کسر لفظی کے ساتھ۔ تو یہ اسم متمکن کی اقسام میں سے پہلی 3 قسم ہے۔ چہارم جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم کا نام ہے جمع مؤنث سالم۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ رفعش بضمہ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، و نصب و جر بکسرہ، اور حالت نصب و جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ چو ہن مسلمات و رأیت مسلمات و مررت بمسلمات، جیسے کہ ہن مسلمات، رأیت مسلمات اور مررت بمسلمات۔ تو یہ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ تو جمع مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث کی جمع ہو، مذکر کی جمع نہ ہو، اور سالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سالم ہو، جمع مکسر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی واحد سے جمع بناتے وقت اس کا وزن سلامت ہو، باقی ہو، ٹوٹ نہ گیا ہو۔ تو اس قسم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حالت نصب میں
حالت نصب و جر میں دونوں میں کسرہ لفظی کے ساتھ. جیسے ہم نے مثال لیا ہن مسلماتن، تو مسلماتن یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مؤنث کی جمع ہے، مسلمتن کی جمع مسلماتن. اور جمع سالم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے مسلمتن سے مسلماتن جمع بنایا تو اس کا واحد کا وزن سلامت ہے، ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ ہن مسلماتن، یہ حالت رفع ہے. حالت رفع کے میں ہے. حالت رفع میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہن یہ عامل رفع ہے. تو ہن مسلماتن حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، اور رأیت مسلماتن یہ حالت نصب میں کسرہ لفظی کے ساتھ، اور مررت مسلماتن حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ. تو اس کا اعراب حالت نصب و جر دونوں میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے.